الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے عشرائے مغفرت کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ۔ آج میں آپ کے لیے 11 رمضان المبارک کا ایک ایسا عمل لائی ہوں، اس عمل سے اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق عطا فرما دے گا، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سورت کا ایک وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکتیں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی مہینوں میں رمضان المبارک کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی بھی عقل مند سے ڈھکی چھپی نہیں۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کا عاشقان رمضان کو پورا سال انتظار رہتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے آتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ مسلمانوں میں عبادت کا ذوق و شوق پہلے سے بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ سحری اور افطاری کی رونقیں بھی آ جاتی ہیں، اور یہ سب کر کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب مسلمان سنت کی ادائیگی کی نیت سے تراویح کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ذکر و درود کی کثرت کی جاتی ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور مسکینوں کی مالی مدد کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے نیک کام ہیں جو کہ سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے سامنے روحانی وظائف چینل روزانہ کی بنیاد پر وظائف لے کر حاضر ہوتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کی زندگیاں سنور جائیں اور آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں، کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جو کوئی مومن روزہ رکھتا ہے تو مچھلیاں سحری سے لے کر افطار تک اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، اور جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اس کا ثواب اسے 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں کیا کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادات کریں، اپنی جو آپ کی قضا نمازیں رہ گئی ہیں ان کو ادا کیجیے، اور قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنی فرض نمازیں بھی پوری کیجیے۔ رمضان المبارک جو کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلتیں اور برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ بیان سے قاصر ہیں، کہ اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہ بچے۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہے۔ اس مہینے میں عبادات کا ثواب بھی 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو خدائے رحمان عز و جل کے کروڑہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کا جو نام ہے اس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ تو ماہ رمضان المبارک جو کہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی ایک فضیلت سن لیجئے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس مبارک ماہ کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔
بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑا سوار 500 برس تک چلتا رہے تب بھی اس کا ثواب ختم نہ ہوگا۔ تو آج ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہے، تو مبارک ہو ان میرے خوش قسمت بہن بھائیوں کو جنہوں نے 10 روزے مکمل کر لیے۔ تو آج روحانی وظائف چینل خاص طور پر آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ پر اپنے رزق کے دروازے کھول دے گا اور آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، وظیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ تو آپ نے 11 رمضان المبارک کے دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی نماز کے بعد کوشش کریں کہ نماز ظہر یا نماز عصر کے بعد یہ عمل کریں۔ تو آپ نے نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 33 بار آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق، اور اس کے بعد آپ نے 113 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 113 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ پر کیسے اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر دے گا۔ ایک روحانی وظائف چینل کی جانب سے خاص طور پر آپ ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، تو 11ویں کی شب کا ایک ایسا خاص وظیفہ بیان کیا جائے گا جو کہ رمضان المبارک میں صرف 11ویں کی شب کو وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے اللہ پاک جلد از جلد بہترین رشتہ عطا فرماتا ہے، تو وہ بھی روحانی وظائف چینل پر انشاءاللہ جلد پیش کیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے دعاؤں میں اپنا نام لکھواتے رہیں۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، آپ سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا میں آپ کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ کا نام لیا گیا، آپ کا ایک کا درود پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی ہر دلی مراد پوری کرے۔ میرے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں جو اور سن رہے ہیں جو درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ سب کی ہر دلی مراد، ہر مقصد کو پورا کرے اور بہت جلد آپ کے تمام مقاصد کو حل کر دے، اور آپ کو اپنی جناب سے بے شمار عطا فرمائے، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، آپ کی ہر تمام مشکلات کو حل کر دے، آپ کی بیماریوں کو دور کر دے، آپ کے گھروں میں جو ناچاکیاں ہیں جمعۃ المبارک کے صدقے میں اس کو دور کر دے۔ اگر آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مانتی، اللہ پاک آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے اور آپ کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔